بابرکت نام کے ساتھ شروع، جو نہایت مہربان اور رحمت والا۔ پیارے بچوں، آج کا ہمارا ٹاپک ہے تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث۔ تذکیر و تانیث کے حوالے سے پیپر میں 5 نمبر کے ایم سی کیوز آتے ہیں۔ کتنے نمبر کے؟ 5 نمبر کے ایم سی کیوز آتے ہیں، یعنی انشائیہ میں نہیں آتا، ایم سی کیوز آتے ہیں، یعنی وہ 4 آپشن دے گا، اس میں سے ایک آپ لوگوں نے سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ تو آج ہم اس کے چند ایک قواعد پڑھیں گے کہ کون سی چیز مذکر ہوتی ہے اور کون سی چیز مؤنث ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات، تو سب سے پہلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ تمام زبانیں، جتنی بھی زبانیں ہوتی ہیں ان کے نام مؤنث ہوتے ہیں۔ جیسے اردو کیا ہے؟ مؤنث۔ پھر ہندی، فارسی، عربی، یعنی جتنی بھی زبانوں کے نام ہوں گے وہ سارے کے سارے مؤنث ہوں گے۔ بات کی سمجھ آ گئی؟ اور پھر جتنے ستارے ہوتے ہیں اور سیارے ہیں ان تمام کے نام جو ہیں وہ کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے، لیکن زمین جو ہے وہ مؤنث ہے۔ یہ قاعدہ اور کلیہ ہے، یعنی اہل زبان جو قاعدہ اور کلیہ مقرر کر دیتے ہیں اس میں دوسری کوئی رائے نہیں ہوتی، ہم اس کو ویسے ہی جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر انہوں نے مذکر استعمال کیا ہے تو ہم مذکر استعمال کریں گے، اگر انہوں نے مؤنث استعمال کیا ہے تو ہم مؤنث استعمال کریں گے۔ جی ہاں جی، ہم نے بتا دیا کہ ستارے اور سیارے وہ مرکری ہے، یا جتنے بھی نام ہیں، جب کلیہ لکھ دیا گیا ہے کہ ستارے اور سیارے جتنے ان کے نام ہوں گے سارے کے سارے مذکر ہوں گے، سوائے زمین کے۔ آپ نے زمین مؤنث ہے، زمین کو چھوڑ کے باقی جتنے ستارے ہوں گے یا سیارے ہوں گے وہ سارے کے سارے کیا ہوں گے؟ مذکر ہوں گے ان کے نام۔ بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ آگے چلتے ہیں جی۔ جتنے بھی مہینے ہیں تمام کے تمام مہینوں کے جو نام ہوں گے وہ مذکر ہیں۔ جنوری، فروری، ان جتنے بھی مہینوں کے نام ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں وہ مذکر ہیں۔ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلتے ہیں جی۔ تمام دنوں کے نام، تمام دنوں کے نام، یعنی اگر جمعہ ہے تو جمعہ کیا ہے؟ مذکر۔ آگے ہفتہ ہے تو ہفتہ کیا ہے؟ اتوار کیا ہے؟ یعنی سارے کے سارے دنوں کے جو نام ہیں وہ مذکر ہیں سوائے جمعرات کے۔ جمعرات کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ جمعرات کیا ہے؟ یہاں تک سمجھ آ گئی ہے؟ آگے جی، تمام کتابوں کے نام، جتنی بھی کتابیں ہیں تمام کتابوں کے نام میرا بیٹا مؤنث ہیں سوائے قرآن مجید کے۔ قرآن مجید کو مذکر کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے، لفظ قرآن مجید کو، یعنی قرآن مجید پڑھا جاتا ہے، پڑھی نہیں جاتی۔ باقی جتنی بھی کتابیں ہیں اس دنیا میں وہ ساری کی ساری مؤنث ہیں، اور قرآن مجید جو ہے وہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ پھر تمام ملکوں کے نام، تمام شہروں کے نام، تمام بر اعظموں کے نام سارے کے سارے مذکر ہیں سوائے دلی کے۔ دلی کہاں پہ ہے؟ انڈیا میں، اور کیا ہے؟ ایک شہر ہے، اور یہ شہر کا نام جو ہے وہ مؤنث کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ دلی شہر کا نام مؤنث کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی یہاں تک؟ آگے ہے تمام درختوں کے نام مذکر ہوتے ہیں۔ تمام کے تمام جو درخت ہیں ان کے نام جو ہیں وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتے ہیں۔ یہ صرف آپ کی 11ویں کلاس کی تیاری کے لیے نہیں ہے، یہ پی پی ایس سی میں بھی پوچھے جاتے ہیں سوالات، اور بھی جتنے مقابلے کے ایگزام ہوتے ہیں، کمپیٹیٹیو ایگزام جتنے بھی ہوتے ہیں ان میں یہ مذکر اور مؤنث کے حوالے سے، تذکیر و تانیث کے حوالے سے آپ سے سوالات پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو یہ قواعد، یہ اصول آپ لوگوں کو ذہن نشین رکھنے ہوں گے۔ اگر آپ لوگوں کے یہ قواعد اور اصول آپ کے ذہن نشین ہوں گے تو آپ آسانی سے پیپر کو اٹیمپٹ کر سکتے ہیں، اٹیمپٹ کرنے کے قابل ہوں گے۔ تو تمام درختوں کے نام، یعنی سیب کا درخت ہو کیا ہوگا؟ اگر آڑو کا درخت ہو اور آم کا درخت ہو، کوئی بھی درخت ہوگا وہ مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ کسی بھی درخت کا نام مذکر کے طور پر استعمال ہوتا ہے۔ بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ یہاں تک کلیئر ہو گیا؟
پھر آ گیا تمام پہاڑوں کے نام، تو تمام پہاڑوں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہوتے ہیں. کوہ ہمالہ ہو، قراقرم ہو، ہندوکش ہو، یعنی کوئی بھی پہاڑ کا جو نام ہے، تمام پہاڑوں کے نام جو ہیں وہ مذکر استعمال کیے جائیں گے. میرا بیٹا کسی کا کوئی سوال ہو، بات کی سمجھ آ گئی ہے؟ آگے تمام دریا، دریا نہیں لفظ ہوتا، لفظ ہوتا ہے دریا. کیا لفظ ہوتا ہے؟ دریا. تمام دریاؤں کے نام مذکر ہیں سوائے گنگا، جمنا، نرمدا. زیادہ تر جو آپ کی فرسٹ ایئر کے خلاصے ہیں ان میں 2 نام لکھے ہوئے ہیں، اور ان میں سے تیسرا یہ جو حائفی خلاصے ہیں ان میں لکھا ہوا ہے نرمدا. یہ 2 تو عام مل جائیں گے آپ کو، یہ کم خلاصوں میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ تینوں کے تینوں جو ہیں وہ مؤنث کے طور پر استعمال کیے جاتے ہیں. تمام دریا یعنی دریائے راوی. پیپر میں وہ سوال کس طریقے سے پوچھ سکتا ہے کہ دریائے راوی بہتا ہے کہ بہتی ہے؟ سمجھ آ گئی؟ تو دریائے راوی بہتا ہے، کیونکہ تمام دریاؤں کے نام جو ہیں وہ مذکر ہیں سوائے گنگا، جمنا اور نرمدا. یہ 3 جو نام ہیں دریاؤں کے یہ مؤنث ہیں، باقی تمام کے تمام جو دریا ہیں ان کے نام مذکر ہیں. بات کی سمجھ آ گئی میرا بیٹا؟ چلو جی بند.